اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ نور کیا چیز ہے؟ نور سے مراد وہ چیز جس کی وجہ سے اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں پہچانی جاتی۔ مثلا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نگاہیں بہت سی چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ نور کی وجہ سے۔ ایک ہماری آنکھوں کا نور ہے جو باطنی ہے، اور ایک ظاہری یا خارجی نور ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ نور چاہیے۔ اگر مکمل اندھیرا ہو جائے تو کیا ہو؟ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ہم کو کچھ دکھائی نہ دے۔ تو دنیا میں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالی ہی کا پیدا کردہ ہے، اللہ تعالی ہی کے اذن سے اپنا کام کر رہا ہے۔ اور نور سے مراد علم بھی ہے، علم، ہدایت، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل۔ علم کا اپوزٹ جہل، اور جہل کس کو کہتے ہیں؟ لا علمی کو، جو تاریکی اور ظلمت ہے۔ رکوع کے ابتداء میں نور کی بات ہے اور آگے جا کر اندھیروں کی بات ہے۔ دونوں کنٹراسٹ دکھا دیے گئے کہ نور سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اندھیروں میں کیا نقصان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے مختلف چیزوں کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ نور سے مراد اگر ہم یہاں ہدایت لیں تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورج چمک رہا ہے، کس نے اس کو چمکایا؟ وہ اپنی ایک مخصوص رفتار سے اپنی گیلیکسی کے اندر اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ رواں دواں ہے۔ کس نے اس کو یہ راستہ دکھایا؟ کس نے اس کو یہ صلاحیت بخشی؟ اللہ نے۔ آسمانوں پر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کام کر رہا ہے۔ اس کی دی ہوئی ہدایت اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے، خواہ وہ نباتات ہیں، خواہ پہاڑ ہیں، خواہ کوئی اور چیز ہے، وہ سارے کے سارے کس کی بتائی ہوئی، کس کی دی ہوئی روشنی اور رہنمائی میں اپنا کام کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کی۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے، ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ ہے ہر اس چیز کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ اور ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان صاحب ایمان ہے، جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، یعنی اس کی ہدایت کی مثال، اس کی اس رہنمائی کی مثال کیسے ہے؟ ایک مثال سے اب وضاحت کی جا رہی ہے۔ کمشکاتن، ایک طاق کی طرح ہے۔ مشکات سے مراد، طاق سے مراد یہاں انسان کا دل ہے۔ فیہا مصباح، یعنی یہ بندہ مومن کا دل ہے مشکات۔ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ سے مراد ایمان کی استعداد ہے، یعنی بندہ مومن اور اس کا دل، اور اس دل میں ایمان آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ المصباح، اور یہ چراغ فی زجاجہ، ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے۔
زجاجہ کہتے ہیں فانوس کو، شیشے کی قندیل جو بہت چمکدار ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چراغ اگر شیشے کے کیس میں ہو تو زیادہ روشنی دیتا ہے. اب یہ اس ایمان کے لیے مزید ایسی چیزوں کی مثال دی گئی کہ جس سے وہ اور چمکتا ہے، گویا وہ اس کا ماحول ہے، وہ کیس اس کو سراؤنڈ کرتا ہے اس شعلے کو. الزجاجۃ، یہ شیشہ یا فانوس ایسا ہے کأنہا کوکب دری، اتنا کلیئر، کرسٹل کلیئر، اتنا چمکدار، گویا چمکتا تارا ہے. بالکل پیور روشنی ہے اس کی، چھن چھن کے روشنی جیسے ستارے سے نکلتی ہے ایسے ہی اس کے شیشے سے نکلتی ہے. یوقد، روشن کیا جاتا ہے. کیا؟ یہ مصباح ہے، یہ چراغ. کس سے؟ من شجرۃ، ایک درخت سے، مبارکۃ، بابرکت. کس کی طرف اشارہ ہے؟ زیتونۃ، زیتون کے درخت کی طرف. اور زیتون کا درخت بھی وہ کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کا نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر ہے جس کو ہر طرف سے دھوپ لگتی ہے، نہ مشرق سے کوئی اوٹ ہے، نہ سایہ ہے اور نہ مغرب سے. ایسا درخت جو اونچائی پر ہو، جس کو ہر طرف سے روشنی ملے، اس درخت کا تیل نہایت عمدہ ہوتا ہے. گویا اس بندہ مومن کے ایمان کو جس تیل سے روشن کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی بہترین، صاف اور شفاف ہے. شیشے کے اندر چراغ ہر طرح کی ہوا کے تھپیڑوں اور ماحول کی کثافتوں سے محفوظ ہے، اور شفاف تیل اس لیے کہ کسی وقت بھی اس کے اندر چونکہ کوئی خرابی نہیں ہوتی تو وہ خوب چمکنے میں مدد دیتا ہے، یعنی شعلہ پھر کبھی ماند نہیں پڑتا. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء، روشن ہو جائے. ولو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو آگ نہ ہی ٹچ کرے، نہ ہی چھوئے. ولو لم تمسسہ نار یعنی اگر خارجی عوامل نہ بھی ہوں، سارا ماحول بھی مخالف ہو، لیکن اندر کی روشنی اور اندر کا چراغ جلتا رہتا ہے اور انسان کو حق پر، ہدایت پر قائم رکھتا ہے، اپنے رب کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے، خواہ چاروں طرف سے کوئی بھی چیز اس کو جلانے، بھڑکانے، سلگانے میں مددگار نہ ہو. نور علی نور، نور پر نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور یعنی نور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات میں روشنی، ہدایت، نور کا ماخذ، سورس صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اسی سے ہر ایک کو روشنی اور ہدایت ملتی ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر حق کی طلب موجود ہے، اور یہ طلب بہت طاقتور ہے، بہت اسٹرانگ ڈیزائر ہے انسان کی. اگر اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو مندمل نہ کیا جائے تو پھر جو ہی کہیں مواقع میسر آئیں، انسان حق کو پہچان کر فوراً اسے قبول کر لیتا ہے. گویا یہ حق کی پہچان اور حق کو جاننے کی خواہش ایک تیل کی طرح ہے جو انسان کے اندر ابل رہی ہے، اور جو ہی کوئی خارج سے اس کو جلانے والی چیز ملتی ہے فوراً جل اٹھتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے. بندہ مومن اپنی فطرت کو مسخ نہیں ہونے دیتا. جو ہی حق کی دعوت سامنے آتی ہے فوراً سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. پھر دیکھیے آیت کو، اللہ نور السماوات والارض. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات. جس انسان کا مقصود اللہ کی ذات نہیں، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. روشنی کا اصل منبع، ہدایت کا اصل ذریعہ، صحیح طریقے کی اصل رہنمائی اللہ کی ذات سے ہوتی ہے. جو شخص بھی ہدایت چاہتا ہے
اپنا بھلا چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے،